بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرشتے کی ہدایت کے مطابق حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور زیادہ عبادت و ریاضت اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئیں۔ ایک دن اچانک کیا ہوا، سورہ آل عمران میں اختصار کے ساتھ اور سورہ مریم میں اللہ نے اس واقعے کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اپنے حجرے میں ذکر و فکر میں منہمک تھیں، آنکھ اٹھاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سامنے ایک نوجوان کھڑا ہے۔ جوان اور کنواری مریم دیکھ کر گھبرا گئیں، انہیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی فکر لاحق ہو گئی۔ چنانچہ حضرت مریم اس نوجوان کو دیکھ کر اسے مخاطب کرتی ہیں اور کہتی ہیں، اگر تو کچھ بھی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ جی ہاں، حضرت مریم علیہ السلام نے بھرپور جوانی تک اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی، اور جب ایک نوجوان شخص اس کے سامنے آیا تو پھر اسے اپنی آبرو کی فکر پڑ گئی اور وہ اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کرنے لگیں اور اس نوجوان کو اللہ کا خوف دلانے لگیں، تو یہ عمل اللہ کو اس قدر پسند آیا، عزت کی غیرت و حمیت کا یہ جملہ اس قدر پیارا لگا کہ اللہ کریم نے حضرت مریم علیہ السلام کا اس کردار کا ذکر اپنی آخری کتاب قرآن کی اس صورت میں کیا، جس کا نام ہی التحریم یعنی حرمتوں والی صورت ہے، حلال و حرام والی صورت ہے۔ اس صورت کا اختتام مولا کریم نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذکر سے یوں کیا، عمران کی بیٹی مریم کی مثال تمام مومنوں کے لیے ہے کہ جس نے اپنی ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح جان پھونک دی۔ مریم اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کو مانتی تھی اور وہ عبادت گزاروں میں سے تھی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی عزت کی جو حفاظت کی، اس کے لیے اللہ نے الاحسنت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ یہ لفظ حسن سے ہے جس کا معنی قلعہ ہے، یعنی جس طرح قلعہ کی اونچائی، مضبوط اور چوڑی دیواروں کو کوئی پھلانگ کر اندر نہیں جا سکتا، اسی طرح عورت کی عزت ایک قلعہ ہے، اسے بھی کوئی پھلانگ کر اندر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی کوشش کرے گا تو تیروں کی بوچھاڑ ہوگی، اس کے باوجود آگے بڑھے گا تو دست بدست لڑائی اور شہادت کا مرحلہ آئے گا۔ یہی مثال عورت کی عزت کی ہے کہ وہ ایک قلعہ ہے، قلعہ کی دیوار کو پھلانگنا، ڈھانا آسان نہیں ہے۔ جی ہاں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی آبرو کو ایک قلعہ بنا کر محفوظ کیا، اس لیے اللہ نے ان کو اونچا اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ جب عزت و حیا والی اپنی عزت کو قلعہ بنا کر رکھنے والی مریم کے سامنے ایک نوجوان شخص ظاہر ہوا اور حضرت مریم علیہ السلام نے غیرت مندانہ جملہ بولا، تو نوجوان نے دیکھا کہ جوان لڑکی اسے دیکھ کر گھبرا گئی ہے، تو وہ فوراً بولا، مریم میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، آیا اس لیے ہوں کہ میں اللہ کے قاصد کی حیثیت سے تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دے دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگیں کہ لڑکا پیدا کیسے ہوگا؟ کوئی فرد و بشر تو کبھی میرے قریب بھی نہیں پھٹکا، میں نے اپنی عصمت کی چار دیواری کو کبھی نہیں پھلانگا، عزت کی چادر کو کبھی داغدار نہیں ہونے دیا، سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسا کیوں کر ہوگا۔ فرشتے نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتیں سن کر جواب دیا کہ مریم، یہ تو ایسے ہی ہوگا اور ہو کر رہے گا، تیرے پروردگار کا فرمان ہے کہ یہ میرے لیے انتہائی آسان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ جس طرح چاہتا ہے اسی طرح پیدا فرما دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر بس اتنی سی ہی بات ہوتی ہے کہ وہ کن کا لفظ کہتا ہے اور ہونے والا کام فوراً ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہم اس بچے کو پوری انسانیت کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، یہ ہماری طرف سے رحمت ہوگا، یہ معاملہ طے شدہ ہے۔ مریم، یہ تو ہو کر رہے گا، اور ہم یہ بھی بتلا دیں کہ اس بچے کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا،
دنیا میں عزت دار ہوگا، آخرت میں اللہ کا مقرب ہوگا، شیر خوار ہو کر ماں کی گود میں لوگوں سے باتیں کرے گا، بڑی عمر میں بھی اسی طرح باتیں کرے گا، یعنی 30 سال کی عمر میں تو وہ آسمان سے اٹھا لیے گئے، جب دوبارہ زمین پر آئیں گے، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، بڑی عمر پائیں گے تو آخری اور بڑی عمر میں بھی باوقار گفتگو کریں گے، بوڑھوں کی طرح گفتگو میں لغزش نہیں دکھائیں گے۔ یہ بچہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ جناب والا پھر کیا ہوا؟ جبرائیل امی علیہ السلام نے گریبان میں پھونک ماری اور حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں مستقبل کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ایک بچے کی حیثیت سے پرورش پانے لگے۔ دنوں پہ دن اور ہفتوں پہ ہفتے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اب فکر و امن گیر ہوئی کہ بچہ پیدا ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی پاک دامنی پر، عزت و حرمت پر حرف آئے گا۔ چنانچہ فوری طور پر حضرت مریم علیہ السلام نے کیا وہ بیت المقدس سے چند کلومیٹر دور ایک ویرانے میں چلی گئیں۔ اس جگہ کا نام بیت الحم ہے۔ بے موسم کے پھل تو انہیں پہلے ہی ان کے حجرے کے اندر بھی اللہ کی طرف سے مل جایا کرتے تھے، اب ویرانے میں بھی مل جایا کرتے ہوں گے۔ یہاں رہتے رہتے آخر وہ لمحہ بھی آ ہی گیا جسے زچگی کا لمحہ کہا جاتا ہے۔ ننھے مسیح کی پیدائش۔ بیت المقدس کے ویرانے میں کہ جہاں حضرت مریم نے ڈیرے لگائے تھے، وہاں زچگی کے درد نے گھیرا ڈال دیا۔ شوہر سے تو وہ ویسے ہی پاک تھیں، اب شہر سے بھی دور تھیں، گھر سے بھی بعید، رشتہ دار مردوں اور عورتوں سے دور، اور جہاں ڈیرے لگائے ہوئے تھے یہاں کوئی اور انسان بھی موجود نہ تھا، نہ ہسپتال، نہ لیڈی ڈاکٹر، نہ نرس، الغرض کچھ بھی نہ تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ایسے حالات میں ایک اور تکلیف جو ان سب تکلیفوں سے بڑی تھی وہ بھی ستائے جا رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہونے والے بچے کو لے کر آخر مجھے قوم کے پاس جانا ہے، بیت المقدس میں واپس پہنچنا ہے، اس بچے کو گود میں اٹھائے لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ ان گھبراہٹوں کے ساتھ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اٹھیں اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئیں۔ ان پریشانیوں میں مبتلا اکیلی مریم آخرکار گھبرا کر بول اٹھیں، اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو کر لوگوں کے ذہنوں سے مٹ گئی ہوتی۔ حضرت مریم علیہ السلام جہاں بیٹھی تھیں وہ ٹیلہ نما پہاڑی ڈھلوان تھی۔ اس ڈھلوان کے نیچے سے آواز آئی کہ مریم غم نہ کر، ذرا اپنے پاؤں کے نیچے نگاہ تو کر، تیرے پروردگار نے چشمہ جاری فرما دیا ہے، اور تو جس کھجور کے تنے کے ساتھ بیٹھی ہے اسے ذرا ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی، اب کھجوریں کھائے جا، پانی پیے جا، گود میں ننھے عیسیٰ کو دیکھتی جا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیے جا۔ تو واپس جانے سے گھبرا رہی ہے اور اپنے بارے میں مرنے اور بھولی بسری ہونے کی باتیں کر رہی ہے، تو واپس جا، کسی انسان کو بھی تو دیکھے، وہ بچے کے بارے میں پوچھیں کہ کہاں سے آیا ہے تو جواب دینے کی ضرورت نہیں، بس اسے اتنا سا کہہ دے کہ میں نے تو اپنے رب رحمان کے لیے چپ کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہٰذا میں تو آج کسی سے بھول کر بھی بات نہیں کروں گی۔ جی ہاں، پہلی شریعتوں میں چپ کا روزہ جائز تھا، آج یہ ناجائز ہے، تو جب جائز تھا اللہ نے رکھنے کا حکم دیا، حضرت مریم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور اپنے ننھے مسیح کو گود میں اٹھائے وہ بیت المقدس میں اپنے لوگوں کے پاس آ گئیں۔ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد جب لوگوں نے حضرت مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ کہنے لگے کہ اے مریم، جسے گود میں اٹھائے تو نمودار ہوئی ہے، یہ تو بہتان ہے۔ بہتان؟ اے مریم، تو نے کیا کر دیا؟ تیرا باپ بھی برا نہ تھا، تیری ماں بھی ایسی ویسی نہ تھی، اور اپنے بھائی ہارون کو دیکھ، وہ بھی نیک آدمی ہے، مگر تو نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت مریم علیہ السلام جو چپ تھیں، انہوں نے یہ باتیں سن کر
اپنی گود میں اٹھائے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں شیرخوار بچہ ہے۔ بچہ بولنے لگ گیا۔ بچہ کہہ رہا تھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے نبوت کے مقام پر سرفراز فرما دیا ہے، میں جہاں بھی رہوں مجھے بابرکت بنا دیا ہے، میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وصیت فرما دی ہے، اپنی ماں کا خدمت گزار بننے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے جابر اور بدبخت نہیں بنایا، میں جس دن پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور قیامت کو جس دن اٹھایا جاؤں گا، ان سارے مواقع پر میرے رب نے مجھے سلامتیاں ہی سلامتیاں کر دی ہیں۔ اللہ! لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ نے اپنی بندی کو پوری قوم کے سامنے معزز کر دیا، پریشانی کو دور کر دیا اور لوگوں کو باور کرا دیا کہ تمہاری انگلیاں اور نگاہیں بچے کی طرف اٹھ کر اور دیکھ کر زبانیں جو بول رہی ہیں وہ بند ہو جانی چاہیے کہ یہ بچہ تو اللہ کا نبی ہے۔ جس طرح اس کا بولنا اللہ کی نشانی ہے، اسی طرح اس کا پیدا ہونا اور بغیر باپ کے پیدا ہونا بھی اللہ کی نشانی ہے۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کنواری ہی ہے، اللہ کی پاک باز بندی ہے اور اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہے۔ بلند مقام کا اندازہ تو لگاؤ کہ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتے آوازیں دے رہے ہیں، باوجود زچگی کی حالت کے کھجور کے تنے کو ہلانے کی عرش والا رب ہمت دے رہا ہے، پھر درخت پر سے کھجوریں نہ ہونے کے باوجود پختہ اور تازہ کھجوریں گر رہی ہیں، پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، یہ ساری کرامتیں اللہ کریم اپنی بندی کے ہاتھوں سے ظاہر فرما رہے ہیں۔ پھر جناب والا گود میں جو بچہ اٹھایا ہوا ہے وہ گفتگو کر رہا ہے۔ الغرض حضرت مریم علیہ السلام کی کرامتوں کا عجب نظارہ ہے، ولایت کی بلندیوں کا عظیم الشان منظر ہے جو رب کریم دکھلا رہا ہے اور ثابت کر رہا ہے کہ یہ میری مومن بندی ہے، میں نے اسے خوب نوازا ہے اور اعلیٰ مقام دے کر سارے جہاں اور عورتوں میں سے منتخب فرمایا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی ولایت اور پیروکار۔ پنجاب کے ضلع شیخوپورہ میں فاروق آباد ایک شہر ہے۔ اس شہر کے نواح میں کچھ عرصے سے ایک بستی آباد ہوئی ہے جس کا نام مریم آباد رکھا گیا ہے۔ ہر سال یہاں میلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ پاکستان بھر سے عیسائیوں کے قافلے اس میلے میں شرکت کرتے ہیں۔ اس میلے میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں قوالیاں بھی تھیں، ڈول کی تھاپ پر رقص بھی تھا، موسیقی کا پروگرام بھی تھا۔ امریکہ اور یورپ کے بعض گورے پادری بھی یہاں موجود تھے۔ میں یہ سارے مناظر دیکھنے کے بعد ایک بڑے میدان میں گیا۔ وہاں ایک جگہ حضرت مریم علیہ السلام کا بڑا بت بنایا ہوا تھا، لوگ اس کی زیارت کر رہے تھے، منتیں نذریں نیازیں ہو رہی تھیں اور سجدے کیے جا رہے تھے۔ میں نے وہاں پوچھا کہ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے میلے منعقد کرنے کا سبب کیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کا اس جگہ سے کیا تعلق ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ہمارے ایک بزرگ اور ولی پادری نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے یہاں جھلک دکھائی ہے، لہٰذا ان کے نام پر یہاں یادگار بنا کر میلہ لگایا جاتا ہے اور لوگ روحانی فیض حاصل کرتے ہیں کیونکہ یہ مقام بابرکت بن گیا ہے۔ اس میلے کی کامیابی اور پیسے کی فراوانی کو دیکھ کر اکاڑا کے قریب جی ٹی روڈ پر بھی ایک عیسائی نے ایسا ہی مرکز بنایا ہے، لیکن وہاں فی الحال کام شروع نہیں ہو سکا۔ الغرض حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات کو دیکھ کر ان کے ماننے والے عیسائیوں نے دونوں ماں بیٹا کی عبادت شروع کر دی ہے۔ پوجا اور عبادت والے اعمال کی دلیل ان کے پاس یہی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولایت دیکھو، ان کی کرامات دیکھو اور بیٹے کے معجزات دیکھو، لہٰذا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں کیونکہ ان کا باپ کوئی انسان نہیں، لہٰذا خدا ان کا باپ ہے، نعوذ باللہ، اور حضرت مریم علیہ السلام کی کرامات بے شمار ہیں، اس وجہ سے ہم ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ وہ زندہ ہیں اور مختلف جگہوں پر جھلکیاں دکھا جاتی ہیں،
جب اس طرح کے عقیدے عیسائیوں میں شروع ہوئے جو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے صدیوں پہلے شروع ہو چکے تھے اور آج تک جاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے ایسا انداز اپنایا جس سے گمراہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ جس قدر بھی شان والے لوگ تھے، بہرحال انسان تھے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں تھے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے بارے میں فرمایا، مریم کا بیٹا مسیح سوائے رسول ہونے کے کچھ نہ تھا، اس سے پہلے بھی کئی رسول ہو گزرے، اس کی ماں سچی تھی، دونوں ہی کھانا کھاتے تھے۔ ذرا دیکھ تو صحیح ہم ان عیسائیوں کے لیے کیسے کیسے دلائل پیش کرتے ہیں، پھر یہ بھی دیکھ کہ یہ لوگ کہاں سے بہکائے جاتے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کے علاوہ ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ نقصان پہنچانے کی ہمت رکھتے ہیں اور نہ فائدہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں؟ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کا انداز کس قدر پرجلال ہے۔ مولا کریم غضبناک نظر آتے ہیں کیونکہ مولا کریم کی ایک بندی اور اس بندی کے بیٹے کو لوگوں نے مشکل کشا اور حاجت روا بنا لیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم کا بیٹا محض ایک رسول ہے، رسول ہونے کی وجہ سے ہی اسے معجزات دیے گئے ہیں، اور یہ دوسرے رسولوں کو بھی دیے گئے ہیں، اور ان جیسے کئی رسول ہو گزرے ہیں، یہ بھی گزر گئے، اور جو گزر جائے وہ مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہوا کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ماں بھی تھی، لہٰذا جس کی ماں ہو وہ بھی مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماں کے پیٹ میں اسی طرح رہنا پڑا جس طرح ہر انسان ماں کے پیٹ میں وقت گزارتا ہے۔ پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو زچگی کی درد اسی طرح شروع ہوئی جیسی ہر عورت کو ہوتی ہے، لہٰذا ایسے ماں بیٹا جو اپنی بنیادی فطرت کے اعتبار سے انسان تھے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا کس طرح ہو گئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دونوں ماں بیٹا اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کھانا کھاتے تھے۔ ماں روٹی پکاتی تھی، بیٹا کھاتا تھا، جی ہاں، کھانے کے بعد باقی آلائشیں بھی موجود ایک انسان کا مقدر ہیں، وہ ان ماں بیٹا کو بھی مقدر تھیں، لہٰذا وہ بغیر اسباب کے مصیبتوں میں کام آنے والے کیسے بن گئے؟ لوگوں، آخر یہ اللہ نے بات واضح کر دی ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اے عیسائیوں، تم اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کی، پیغمبروں، ولیوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا انسان چاہے جس قدر بھی اعلیٰ مقام کا حامل ہو، اس کی عبادت مت کرو، اس کے سامنے فریادیں مت کرو۔ یہ وہ سبق جو اللہ کریم دے رہے ہیں۔ اللہ کے غضب کا ایک اور انداز ملاحظہ ہو۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مریم کا بیٹا ہی اللہ کا ہے۔ میرے نبی، ان کا پوچھئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مریم کے بیٹے مسیح، اس کی والدہ اور جو سارے لوگ زمین پر ہیں انہیں ہلاک کر دینے کا فیصلہ کرے تو کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کو اس کے ارادے سے روک دے؟ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب الجلال کا انداز کس قدر اہل شرک کے طرز عمل پر غضب والا ہے کہ اے ظالموں، اے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا تو اس کی وجہ سے تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت پر لگ گئے۔ یاد رکھو، وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی والدہ اور زمین پر بسنے والے وہ تمام پیغمبر اور اولیاء کرام جنہیں تم اپنی حاجت روا اور مشکل کشا بنا کر پوجنا شروع کر دیتے ہو، سب کو ہلاک کر دے، پھر کس کے سامنے اپنی فریاد لے کر جاؤ گے؟ وہ لوگ جو نبیوں کے معجزات اور ولیوں کی کرامات دیکھ کر انہیں مشکل کشا اور حاجت روا قرار دینے لگ جاتے ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے کہ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے
پیاروں کے بارے میں بھی سخت انداز اپناتے ہیں تاکہ شرک کرنے والوں کی غلط فہمیاں دور ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان پیارے پیغمبروں اور ولیوں کی باتیں ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے قیامت کے دن کا منظر، اللہ تعالیٰ وہاں کس قدر ان دونوں ماں بیٹے کو مخاطب کریں گے۔ جی ہاں، اول تا آخر تمام انسانوں کے سامنے محشر کا میدان لگا ہے۔ دونوں ماں بیٹا ان کو معجزات اور کرامات کی وجہ سے مشکل کشا اور حاجت روا ماننے والے موجود ہیں۔ باقی ساری انسانیت بھی حاضر ہے، جنات بھی ہوشیار باز، فرشتے بھی صف بستہ حالت قیام میں ہیں۔ اچانک اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اے عیسیٰ ابن مریم کہہ کر مخاطب کریں گے اور اپنے احسانات جتلاتے ہوئے فرمائیں گے، میری نعمت کو یاد کر جو میں نے تجھ پر کی، تیری والدہ پر کی، یاد کر جب میں نے جبرائیل کے ساتھ تجھے قوت دی، یاد کر جب تو اپنی ماں کی گود میں لوگوں سے کلام کرتا تھا، بڑی عمر میں بھی گفتگو کرتا تھا، یاد کر جب میں نے تجھے کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم سے آراستہ کیا، یاد کر جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا تھا، پھر اس میں پھونکتا تھا تو میرے حکم سے وہ اڑنے لگ جاتا تھا، تو مادر ذات اندھے کو میرے حکم کے ساتھ ٹھیک کر دیتا تھا، جذام کوڑ کے مریض کو میرے حکم کے ساتھ تندرست کر دیتا تھا، میرے حکم سے تو مردے کو قبر سے نکال کر زندہ کر دیتا تھا۔ میرا وہ احسان بھی یاد کر جب تو دلائل لے کر یہودیوں کے پاس آیا اور وہ تجھے نقصان پہنچانے لگے تو ان کے ہاتھوں میں نے تیرے تک پہنچنے سے روک لیا۔ ایسے حالات میں نے حواریوں کی طرف اشارہ کیا کہ میرے ساتھ اور میرے رسول عیسیٰ پر ایمان لے آؤ، تو وہ ایمان لے آئے اور تیرے ساتھی بن گئے۔ سورۃ المائدہ کے آخری پر یہ ہیں وہ احسانات جو مولا کریم قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کروائیں گے۔ ہم نے ان احسانات کو المائدہ آیات کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے مزید مخاطب ہو کر پوچھیں گے، اور جب اللہ نے کہا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے ان لوگوں عیسائی بن جانے والوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ، مشکل کشا، حاجت روا، فریاد و رس وغیرہ بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، جناب کی ذات بالا بہت بلند اور پاکیزہ ہے، میرے لیے کیسے لائق ہے ایسی بات کہ جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں۔ میرے مولا، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہنے کی جسارت کی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی، اس لیے جو کچھ میرے دل میں ہے اسے تو آپ جانتے ہیں، اور جو کچھ آپ کے جی میں ہے مجھے اس کی خبر نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اے میرے مولا کریم، آپ ہی غیب و چھپی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ مزید عرض گزار ہوں میرے مولا جی، میں نے تو انہیں وہی کچھ کہا جو آپ نے مجھے حکم فرمایا تھا، اور وہ حکم یہی تھا کہ اللہ ہی کی عبادت، دعا، پکار، سجدہ، رکوع وغیرہ کرو، اور میرا بھی پالنہار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اور مزید عرض یہ ہے کہ میں جب تک ان میں موجود رہا ان کے حالات خبر رکھتا رہا، لیکن جب آپ نے مجھے اپنے پاس اٹھا لیا تو پھر آپ ہی ان پر نگران تھے، میں تو موجود ہی نہ تھا، اور آپ ہی ہر شے پر حاضر ہیں۔ آج جو عیسائی لوگ اپنے میلے سنوارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی زیارت گاہیں بناتے پھر رہے ہیں اور کہتے پھر رہے ہیں کہ یہاں وہ جھلک دکھلا کر گئے ہیں، تو یہ صاف جھوٹ ہے، اپنے پیٹ کا دھندا کرنے کا بہانہ ہے اور لوگوں کے عقیدوں کی بربادی ہے۔ اے میری بہنوں، غور کرو، آج ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ولیوں کے بارے میں ایسے ہی دعوے کر کے زیارت گاہیں بناتے ہیں اور پھر نظر و نیاز اکٹھی کر کے اپنی دنیا بناتے ہیں۔ میں نے بلوچستان کے ایک دور دراز علاقے میں ایسی ایک زیارت گاہ دیکھی، اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک بار ظاہر ہوئے تھے۔
اللہ کی قسم یہ سب عیسائیوں سے لی گئی وہ عادتیں ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت کے دن تردید فرمائیں گے اور خود سرخرو ہو جائیں گے، جبکہ اپنے آپ کو عیسائی کہلانے والے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ میرے آخری رسول کی امت کے کچھ لوگ بھی ایسی ہی حرکتیں کریں گے، چنانچہ اللہ نے اپنے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اس عقیدے کی جڑ کاٹ ڈالی کہ کوئی شخص اس دنیا میں آنے سے پہلے یا دنیا سے جانے کے بعد روحانی طور پر جھلکیں دکھلا سکتا ہے، کسی جگہ کسی اپنے مقرب پر ظاہر ہو کر غائب ہو سکتا ہے۔ فرمایا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات غیب کی خبروں میں سے چند خبریں ہیں جنہیں ہم تیری طرف وحی کر رہے ہیں، وگرنہ تو ان بیت المقدس کے عبادت گزاروں کے پاس نہ تھا جب وہ ندی میں اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کا کفیل ہوگا، اور نہ تو ہی اس لمحے بھی ان کے پاس تھا جب وہ اس مسئلہ کفالت پر باہم جھگڑا کر رہے تھے۔ میری بہنوں، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت حسنہ جو حضرت عمران کی بیوی تھیں، خود حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے میں ان سب کی عظمتوں اور بلند مرتبوں کا پتہ تو چلتا ہے، اور ان کے مقامات بلند کی وجہ سے ہمارے دلوں میں ان کی بے پناہ محبت بھی موجزن ہے، مگر ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی پیغمبر کو اس کے معجزات کی وجہ سے اور کسی ولی کو اس کی کرامات کی وجہ سے اللہ کی ذات میں اور اس کی صفات میں شریک کار نہیں بنانا، وگرنہ آخرت تباہ ہو جائے گی۔